اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان اور اگر کذبوا کا اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فقل تو آپ ان سے کہہ دیجئے لی عملی میرے لیے میرے عمل ولکم اور تمہارے لیے عملکم تمہارے عمل انتم ہو تم بریئون ہو تم بری ذمہ مما اس سے عملو جو میں عمل کرتا ہوں و انا اور میں بریئن اور میں بری ذمہ ہوں مما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے میرے عملوں کی پوچھ ہوگی اور تم سے تمہارے عملوں کی پوچھ ہوگی، مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیے اور نہ ہی تم سے میرے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ دنیا دارالعمال ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ جو کچھ تم دنیا میں یا جو کچھ میں دنیا میں کروں گا اسی کا بدلہ پورا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں یعنی خوب دھیان سے سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تو کیا تو تسمع الصُّمَّ کیا تو سنوا سکتا ہے بہروں کو وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ کہ جو وہ نا عقل رکھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَنظُرُ کچھ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں إِلَيْكَ آپ کی طرف۔ أَفَأَنْتَ تو کیا تو تَهْدِي الْعُمْيَ کیا تو راہ دکھا سکتا ہے اندھوں کو وَلَوْ كَانُوا اگرچہ وہ ہوں لَا يُبْصِرُونَ کہ نہ وہ دیکھ سکتے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو ان میں سے بعض ایسے تھے کہ قرآن جیسے آپ پڑھے ہوتے تو وہ اس کو سنتے تھے، یعنی ظاہراً یہ کرتے تھے، اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے تھے کہ گویا وہ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں لیکن وہ سن نہیں رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح دیکھیں نا سننے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ اچھی نیت سے سنیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن آپ کی نیت ہی اچھی نہیں ہے، آپ اس کو سننا ہی نہیں جو ہے وہ چاہتے تو پھر آپ پر کیا اثر کرے گا۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کیا ایسے لوگوں کو سنوا سکتے ہیں کہ وہ صرف ظاہر کرنے کے لیے سن رہے ہیں لیکن وہ اصل میں سن نہیں رہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل اندھاپا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ ایسوں کو سنوا سکتے ہیں جو بہرے ہوں اور ایسوں کو دکھا سکتے ہیں جو اندھے ہوں، یعنی اب یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں اور کان نہیں تھے بلکہ اللہ نے ان کو آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ سب کچھ دیا تھا، لیکن کیا ہے کہ وہ حق بات سننے سے اندھے، بہرے اور گونگے تھے۔ تو پھر ان کے اوپر یہ چیزیں جو تھی وہ کیسے جو تھی وہ ہدایت کا کام کر سکتی تھی کہ جب انسان طلب ہی نہ کرے، جب انسان کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو پھر اس کو ملتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم الناس اللہ نہیں ظلم کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا شیئا کسی پر بھی، لوگوں میں سے کسی پر بھی کچھ بھی، ولیکن اور ولیکن الناس اور لیکن لوگ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہی چیز فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یعنی اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا۔ تو یہ قیامت والے دن جب اپنے عملوں کو دیکھے گا اس وقت پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے اعمال کو دیکھے گا تو دیکھے اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے ہدایت کی راہیں اور کفر کی راہیں سب کچھ واضح کر دی، لیکن اس کے باوجود یہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ جس دن يَحْشُرُهُمْ ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا تو وہ ایسے ہوں گے کہ گویا وہ نہ رہے دنیا میں الا ساعۃ من النہار مگر ایک گھڑی دن کی، یتعارفون اور وہ آپس میں پہچان کریں گے، بینہم آپس میں، قد خسر الذین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خسارے میں رہے وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی تھے وہ راہ پانے والے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس دن ہم سب کو جمع کریں گے اس دن یہ آپس میں پہچانیں گے، باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو، دوست سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن وہاں پہ کوئی کسی کو کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے گا بیٹا میں نے تیری اچھی تربیت نہیں کی، تیرے لیے سارا کچھ نہیں کیا، بیٹا کہے گا کہ سب کچھ کیا لیکن آج مجھے
خود نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن یہ آپس میں پہچانیں گے لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا رہے تو بہت سمجھدار انسان جو ہے وہ کہے گا کہ دنیا میں شاید ایک دن یا اس کی آدھا دن ہم رہے۔ تو دیکھیں اللہ معاف کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور جس نے اللہ کی بات کو سنا، اللہ کے نبی کی بات کو سنا اور زندگی جو تھی وہ ڈر ڈر کے گزاری، اللہ کے احکام کے مطابق گزاری، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بڑا خسارے کا سودا کیا کہ جو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان مہتدین، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ جو ہدایت پانے والے ہی نہ تھے۔